ہمارے ہاں دو طرح کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے جو یا رسول اللہ کہتے ہیں تو حضور وہاں سن لیتے ہیں۔ اللہ قادر ہے، اللہ سنوا دے، حضور اللہ کے محبوب اور رحمت للعالمین کائنات کے سردار ہیں، آپ سن لیں، کسی کو کیا اعتراض ہے۔ لیکن میرے بھائی اس عقیدے کے ساتھ بھی یہ ادب تو ہے کہ بیٹھ کے دل میں پڑھو، اس میں لاؤڈ سپیکر کی اجازت تو نہیں ہے، شور کی اجازت، بلند آواز سے پکارنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ بغیر سپیکر کے۔ دوسروں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں جی یہی موجود ہیں، ان کے لیے تو اور بھی سختی ہے کہ اگر حضور یہاں موجود ہیں تو آپ سپیکر لگا کر حضور سے مخاطب ہیں تو پھر تو آپ نے حد ہی کر دی۔ ہمارے گاؤں کا ایک نوجوان تھا تو اس نے مجھ سے ایک دن آ کر مسئلہ پوچھا کہ جی ہم یہ جو مسجد میں صلاۃ و سلام سپیکر پہ پڑھتے ہیں یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا چھوڑو، مجھے اس الجھن میں ان جو ہے نا اختلافی مسائل ان میں نہیں پڑھتا، لوگ کام کرتے نہیں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، میاں اللہ کی عبادت کرو، ان جھگڑوں کو چھوڑو۔ لیکن اگر تم جواب چاہتے ہو تو مجھے پتہ ہے تمہارا گھر مسجد کے ساتھ ہے نا جی، قریب ہے۔ میں نے کہا سپیکر آن کر کے جب والد ماجد گھر میں ہوں تو وہاں سے زور زور سے کہنا 5-7 منٹ مسلسل، ابا جی السلام علیکم، اللہ ابا جی اللہ آپ پر رحم کرے۔ میں کہ ابا جی اول تو مسجد پہنچ جائیں گے، تمہارے کہنے تک اول تو مسجد جوتا لے کر پہنچ جائیں گے، تمہاری حجامت کریں گے، اور اگر نہ پہنچے تم گھر گئے تو تمہیں بڑا انعام دیں۔ تو اگر اپنے والد کو نہیں کہہ سکتے تو حضور کے بارے تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور یہی موجود ہیں، پھر یہ تمہاری جرأت ہے بھائی۔ دین گڑبنیاں نہیں ہے، پارٹیاں نہیں ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کی طرح نہیں ہے کہ میں پیپل پارٹی کا ہوں، میں نون والوں کو نہیں مانتا، میں مسلم لیگ نون کا ہوں، میں پی ٹی آئی کو نہیں مانتا، میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں جماعت اسلامی کو نہیں مانتا۔ دین ایسا نہیں ہے، دین عقیدہ اور نظریہ ہے، اور عقیدے اور نظریے کا حق پر ہونا شرط ہے۔ سب کو حق ماننا چاہیے، گورا ہے کالا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے عربی ہے اجمی ہے پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، ہر عاقل بالغ کو حق قبول کرنا چاہیے۔ اس میں دھڑبندیاں اور دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث فلانا یہ کوئی ہم نے بنائے ہوئے ہیں، روزگار کمانے والوں نے زیادہ بنائے ہوئے ہیں، چندے جمع کرنے والوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ مسلمان سب مسلمان ہیں، اسلام میں فرقہ سرے سے ہے ہی نہیں، فرقے اسلام سے نکل کر بنتے ہیں۔ اسلام میں مسلمان سارے مسلمان، فروعی اور جزوی اختلاف ہوتے ہیں، وہ اسلام کا حسن ہے۔ ایک حکم ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اس کے 2-3 پہلو ہیں، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ اب اس کی آگے جو شرع ہے، کوئی ایک طریقے پہ عمل کر لیتا ہے، کوئی دوسرے پہ، کوئی تیسرے پہ، تو اس کے ہر پہلو پہ عمل ہو جاتا ہے۔ جیسے اب آمین کہنا ضروری ہے، سب مانتے ہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے مانتے ہیں۔ اچھا کچھ بلند آواز سے کہتے ہیں، کچھ خاموشی سے کہتے ہیں، تو یہ 2 پہلو ہیں نا، 2 انداز ہیں۔ آمین کہنے پہ تو سب متفق ہے نا، یہ اصول ہے۔ اب اس کی شرع اور فرع یہ ہے، فروعات یہ ہیں کہ اونچی آواز میں کہی جائے یا دل میں، دونوں طرح ثابت ہے، دونوں طرح کہتے ہیں تو اس کے دونوں پہلوؤں پہ عمل ہو گئے۔ رفع یدین ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اکبر جب نماز میں کہی جاتی حضور ہاتھ مبارک کانوں تک اٹھا کر باندھ، سارے قائل ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اور اہل حدیث، یہ 2 حضرات ہیں، یہ کہتے ہیں ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ اہل سنت اور باقی ائمہ کہتے ہیں پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھا لیے رکن ادا ہو گیا، بار بار اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ دونوں اس کی شرح ہیں، تفسیر ہے۔
اس کے دو پہلو ہیں، ایک نے ایک پر عمل کر لیا، ایک نے دوسرے پر، تو اختلاف تو نہیں ہے نا۔ اصول تو دونوں اس پہ تو متفق ہیں کہ اللہ اکبر پہ ہاتھ اٹھانے، تو پھر اختلاف تو نہ رہا۔ یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اسلام کسی ایک بندے کی جاگیر نہیں ہے، یہ کوئی دھڑ بندی نہیں ہے، یہ کوئی طبقاتی تقسیم نہیں ہے، مسلمان سب مسلمان ہیں۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ ان گزارشات پہ غور کریں اور اپنے لیے بہترین راستہ انتخاب کریں۔ بارگاہ رسالت کا ادب مقدم ہے۔ نیکیاں ایمان بھی تو نیکی ہے نا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبی پر، آخرت پر، دین پر ایمان لانا بنیاد نیکیوں کی، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے نا۔ فرمایا ساری ضائع ہو جائیں گی، اس کا مطلب ہے ایمان بھی جائے گا۔